اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 44۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا۔ کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا مطلب یہ ہے کہ وہ الکتاب حقیقت ہے، جس میں سے ایک حصہ تورات ہے اور ایک حصہ انجیل کے نام سے نازل ہوا۔ پھر وہ کتاب ہر اعتبار سے کامل ہو کر قرآن کی شکل میں نازل ہوئی، یعنی مکمل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں تھی اور موسیٰ علیہ السلام کو کچھ حصہ دیا گیا تھا، اور جو آخر میں مکمل کتاب کی شکل میں نازل ہوئی وہ قرآن ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، اور وہ گمراہی خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ بھی یہی کچھ کیا کرتے تھے کہ لوگ لہو لعاب میں مشغول رہیں اور قرآن نہ سنیں۔ جیسے آج کل بھی لوگ بہت سے کام کر لیتے ہیں مگر قرآن کو سننا پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے ایران سے رستم اور اسفند یار کے قصے منگوا کر داستان گوئی کا سلسلہ شروع کیا، اور گانے بجانے والی لہوٹیوں اور آلات موسیقی کا انتظام کیا تاکہ لوگ انہی چیزوں میں مشغول رہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی نہ سنے۔ یعنی قرآن کو انتظام کر دیے کہ اپنے لوگوں کے لیے کس طرح انتظام کر دیے۔ اور اس طرح سے مدینہ میں یہود کا بھی یہی معاملہ تھا، وہ خود بھی گمراہ کن مشائل اختیار کرتے اور دوسروں کو بھی اس میں مشغول کرنے کی کوشش کرتے۔ ہمارے زمانے میں اس قسم کے مشاغل کی بہت سی صورتیں ہیں، یعنی ہم لوگ اس دور میں ہیں۔ ہمارے یہاں جب کرکٹ میچ ہو رہے ہوتے ہیں اور ٹی وی پر دکھائے جاتے ہیں تو پوری قوم کا یہ حال ہوتا ہے گویا دنیا کی اہم ترین شے کرکٹ ہی ہے۔ اس طرح دنیا میں دوسرے کھیل تماشے دیکھے جاتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے پاگل ہو جاتی ہے۔ شیطان کو اور کیا چاہیے؟ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو حقائق کی طرف نگاہ ہی نہ ہو، کسی کو یہ سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو کہ زندگی کس لیے ہے، جینا کاہے کے لیے ہے، اور موت ہے تو اس کے بعد کیا ہونا ہے۔ یعنی جو انسان کا مقصد تھا اسے شیطان نے اس کام میں الجھا کر بھلا دیا۔ انسان تو حیوانی سطح پر زندگی گزار دے اسے حلال و حرام کی تمیز ہی نہ رہے، وہ کیا کما رہا ہے اور کیا کھا رہا ہے، یا پھر اس طرح کے لہو لعاب کے اندر زندگی گزار دے۔ ان چیزوں کو فروغ کے لیے بڑے مستحکم نظام ہیں اور ان کھلاڑیوں وغیرہ کے لیے بہت بڑے بڑے انعامات ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی سیدھے راستے سے بھٹکا دے، رائے حق سے منحرف کر دے۔ اب پھر وہی آیت کا ترجمہ نظری، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی خاص طور سے یہود و نصارہ کے بارے میں بات آ رہا ہے کہ وہ تو خود گمراہ ہے اور مسلمانوں تم کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ طرح طرح کے فتنے میں پھنسا کر، اور آج بھی یہ جو کرکٹ میچ ہے یا یہ ٹیلی ویژن ہے یہ سب یہودیوں کا ہی فتنہ ہے۔ یہ موبائل ہے، سب گوگل کمپنی امریکہ میں ہے، وہ سب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی یہودی کی ہو، اور شروع ہوا فیس بک ہے یہ بھی یہودی کا ہی ہے، واٹس ایپ ہے یہ بھی یہودی کا ہے۔ تو اس طرح سے اس زمانے میں بھی یہودی اور عیسائی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اس زمانے میں بھی۔ تو ہم کو اس سے ہوشیار رہنا ہے۔ واللہ عالم بأعدائکم، اور اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں خوب جانتے ہیں۔ وکفیٰ باللہ ولیا وکفیٰ باللہ نصیرا، اور اللہ کافی ہے تمہارے ولی اور پشت پناہ ہونے کی حیثیت سے، اور کافی ہے تمہارے مددگار ہونے کے اعتبار سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو اللہ کے راستے پہ چلے گا، جو اللہ کا ولی ہوگا، اللہ ان کے لیے کافی ہے اور ہر اعتبار سے کافی ہے، اور اللہ ان کی مدد کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کلام کو اس کے اصل مقام و محل سے پھیرتے ہیں۔ یعنی کچھ یہودی جو ہوتے ہیں قرآن ہو جاتے ہی تھے تو وہ الگ الگ طرح سے لوگوں کو اسی قرآن سے گمراہ کر دیتے تھے۔
وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا. یعنی اس طرح سے وہ ڈٹائی کرتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا. یہودی اپنی زبانوں کو توڑ مڑوڑ کر الفاظ کا کچھ بنا دیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو احترام الہی سن کر کہتے سمعنا وعصینا. بظاہر اہل ایمان کی طرف سمعنا وطعنا نہیں کرتے. یہ جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ سمعنا وطعنا، یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں ہے. اور ہم نے سنا اور ہم نے قبول کیا. اب وہ کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا. اور وہ کہتے تھے ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا. مطلب اس طرح کی ڈھیرائی کرتے تھے. قبول کیا کہہ رہے ہیں اور ہم نے سنا اور ہم نے قبول کیا، یہ تو مومن کی صفت ہے. کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن زبان کو مڑوڑ کر حقیقت میں سمعنا وعصینا کہتا ہے، یعنی اس کا مطلب بدل دیتے تھے. واسمع غیر مسمع، اور کہتے کہ سنیے نہ سنایا جائے. وہ کہتے ہیں کہ سنیے نہ سنا جائے، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطب کر کر کہتے ہیں کہ ہماری بات سنیے. ساتھ ہی چپکے سے کہہ دیتے کہ آپ سے سنا نہ جائے اور ہمیں آپ کو سنانا مطلوب نہیں ہے. اس طرح سے وہ شان رسالت میں گستاخی کے مرتکب ہوتے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں بیٹھے رہتے اور دھیرے سے لوگوں کہتے یہی بات کہتے کہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا. اس طرح کی وہ محفل میں ہی بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ہی بیٹھے اور وہاں پہ ڈٹائی اس طرح کی بدتمیزی کر رہے ہیں. وہ اس طرح شان رسالت میں گستاخی کے مرتکب ہوتے. ورائنا لیم بالسنتہم، اور کہتے رائنا اپنی زبانوں کو موڑ کر. رائنا کا مفہوم تو ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، لیکن اسے کھینچ کر رائنا بنا دیتے، یعنی ہمارے چرواہے. یعنی اس بات کو جو ہے ایسا توڑ کے بتا دے کہ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ چرواہا. وطعنا فی الدین، اور وہ دین میں طعن کرنے کے لیے. یعنی یہودی اپنی زبانوں کو توڑ مڑوڑ کر ایسے کلمات کہتے اور پھر دین میں یہ عیب لگاتے کہ اگر یہ شخص واقعی نبی ہوتا تو ہمارا فریب اس پر ظاہر ہو جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فریب کو ظاہر کر دیا. یعنی سب باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ کہتے. اس طرح کی کھلی ہوئی بدتمیزی کرتے تھے. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ. اور اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی اور آپ ہماری بات سن لیجئے اور ذرا ہمیں مہلت دیجئے تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا اور بہت ہی درست اور سیدھی بات ہوتی. وَلَكِنَّ لَعَانَهُمُ اللَّهُ يَغْفِرُهُمْ، اور لیکن اللہ نے تو ان کی کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اب تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر ساتھ ہی کوئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت ذلیل قوم ہے اور اللہ کی اس کی قوم پہ کیا ہے؟ لعنت ہے. پورے ختم ہے. تو اسی لیے تو پریشان ہوتے ہیں، مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ پریشان کرتے ہیں. فَلَا يُؤْمِنُ إِلَّا قَلِيلًا، اب تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اب تو ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں مگر ساتھ ہی کوئی، یعنی کوئی ایک کا دکا ایمان لا دے. ہاں وہ سب دکھانے کے لیے کرتے ہیں. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گنتی کے چند لوگ ہی ایمان لائے تھے یہودی میں سے. یعنی وہ 10 بھی گنتی پوری نہیں ہوتی، جیسے کتابوں میں لکھا ہے حدیث کتابوں میں، وہ 10 گنتی بھی نہیں پوری ہوتی ہے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی تھی ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا. یعنی یہود کی شرارتوں پر لعنت و ملامت کے ساتھ ہی انہیں قرآن کریم پر ایمان کی دعوت بھی دی جا رہی ہے. یعنی یہ خطاب خاص طور سے انہیں کے لیے ہے اور کہ یہ ایمان لاؤ کس پہ؟ جو ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن پہ. مصدقا لما معکم، اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے جو تمہارے پاس ہے. یعنی جو ان کے پاس تورات موجود تھی اور انجیل جو ان کے پاس موجود تھی اس کی بھی تصدیق کرتا ہے قرآن. اس کی بھی تصدیق قرآن میں اس کا ذکر ہے. تو یہی بات ہے کہ ان کی تصدیق کرتے ہوئے آیا جو تمہارے پاس ہے. مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا ونردها على ادبارها، اس سے قبل کہ ہم چہروں کو مٹا ڈالیں پھر ان کو ان کی پیٹھوں کی طرف موڑ دیں. یعنی چہرے اس طرح سے مسح کر دیے جائیں گے بالکل سپاٹ ہو جائے، ان پر کوئی نشان باقی نہ رہے، اور پھر ان کی پشت
پشت کی طرف موڑ دیا جائے گا اور چہرے پیچھے بدھی سامنے، یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ چہروں کو ہم موڑ دیں گے. اور نعلمہم کما لعن اصحاب السبت، یا پھر ہم ان پر اس طرح لعنت کر دیں جس طرح سے ہم نے اصحاب سبت پر لعنت کی تھی. اصحاب سبت کے واقعے کو تفصیل سورہ اعراف میں آئے گا، لیکن اجمالاً واقعہ سورہ بقرہ میں آ چکا ہے. یعنی وہی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا تھا وہی سبت کا واقعہ ہے. فکان اللہ امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم تو نافذ ہو کر رہنا ہے. یعنی اللہ کا جو کلام ہے بھلے سے کچھ چند دن لگے، کچھ سال لگے، کچھ عرصہ لگے، مگر اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ کر کے دکھایا. اسلامی اسٹیٹ قائم ہوئی، مدینہ تو میں پہلے ہی اسٹیٹ تھی، اسلامی حکومت قائم تھی، اور اس کے بعد مکہ میں بھی قائم ہوئی. اور یہ لوگ پورے عرب میں یہ لوگ ذلیل اور رسوا پر وہاں سے بھاگ گئے، اور کچھ لوگوں کو تو نکال بھی دیا گیا جو ظالم طرح کے لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم ایمان نہیں لاتے جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے اس کا ایمان لاؤ، کیونکہ یہ قرآن جو ہے تورات اور انجیل کی بھی گواہی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تو اس طرح کے جو بھی معاملات ہوں. اور دیکھیے جب یہ واقعات قرآن میں ذکر ہے تو ہم مسلمانوں کو بھی اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمارا کہیں یہ حال تو نہیں ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ تو نہیں دیا ہے، ہم بھی تو ایسا ہی کام کریں گے. تو بہت سے واقعات ہیں. تو یہ قرآن مطلب اسے سبق حاصل کرنا چاہیے. اگر وہ یہودی اور نصارہ کے لیے تو وہ کہیں ہم بھی تو اس راستے پہ تو نہیں چل رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو سیدھے راستے یعنی صراط المستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک.